عیسیٰ علیہ السلام اور تعجب میں پڑ گئے کہ میں نے تو دیکھا تھا کہ چھوٹا سا پتھر ہے اور وہ سفید ہے، اتنی نورانیت ہے، میں تو اس سے پریشان ہو رہا تھا، اب جو ہے اس کے اندر میں نے اور معجزہ دیکھا۔ تو باری تعالیٰ ماجرا کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ نماز سے فارغ ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے بندے تو کون ہے کہ تو اتنا پرہیزگار اور متقی ہے کہ تو ایک پتھر کے اندر اتنی عبادت میں مصروف تھا، تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ کا نبی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہ میں ان کا امتی ہوں اور میں اللہ اور اس کے نبی کی عبادت میں مصروف تھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ آپ کو اس میں کتنا عرصہ ہو گیا ہے عبادت کرتے ہوئے؟ کہنے لگا کہ مجھے 400 سال ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ 400 سال سے میں اس پتھر کے اندر عبادت کر رہا ہوں۔ فرمایا اے اللہ کے بندے تجھے پیاس نہیں لگتی، تمہیں بھوک نہیں لگتی؟ وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی جب مجھے پیاس لگتی ہے تو میں اس نہر سے پانی پی لیتا ہوں، اور جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں اس درخت سے جو ہے انگور کھا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا اتنے میں تو اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام تو پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ کہنے لگا اے باری تعالی میں اس لیے کہ اس سے بڑا تو کوئی نیک اور متقی کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں نہ کوئی دکھاوا ہے نہ یہاں کوئی رعایا ہے کہ ایک پتھر کے اندر عبادت کرنے والا اور صرف تیری ہی عبادت کرنے والا اور تیری ہی عبادت میں مصروف رہنے والا، یہ تو میں نے دیکھا ہے، آپ نے دکھایا ہے، ورنہ اس کو تو کسی نے ہی دیکھا۔ تو فرمایا کہ یہ تو بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، اس جیسا تو کوئی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نہیں، فرمایا کہ میرا نبی، میرا کملی والا محبوب آخر الزمان نبی وہ آنے والا ہے جس سے میں عرشوں پر احمد مرتبہ بلاتا ہوں، زمین پر محمد مصطفیٰ بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ آئے گا اور اس کا امتی ہوگا جو شخص 15 شعبان کی رات کو صرف 2 نوافل پڑھے گا۔ اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی کی 400 سال کی عبادت سے اس 2 نوافل کا اللہ تبارک و تعالیٰ میں خود انہیں زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیوں نہ ہم خوشیاں منائیں کہ یہ ہمارے جو رات ہے شب برات والی رات ہے، شب برات کا معنی یہی ہے کہ اس رات کو بری ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی برات ان کا ذکر کیا ہے، کہ سورت ہے جس کا نام برات ہے، پڑھی جاتی ہے اور اس کے اندر جو ہے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، لیکن فرمایا کہ برات کا معنی ہے بری ہونا۔ تو اس لیے یہ وہ رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو وعدہ کیا ہے کہ میرے آقا جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی اگر اس رات کے اندر آ کر کہنے لگا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، جس نے نصیحت والی توبہ کو کیا، اگر اس نے یہ رات کو جا کر میرا ذکر، میرے محبوب کا ذکر کیا تو میں انہیں نصیحت والی توبہ عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ سامعین محترم، آج ہم اس محفل میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، کیونکہ ہر دن کے اندر
رب تعالیٰ ہوتا ہے، کیونکہ میں تو خود وعدہ نہیں لیتا، کیونکہ یہ وعدہ رب سے ہے، کیونکہ جس کے دل میں رب تعالیٰ برستا ہے اور بستا ہے تو وہی اپنے دل سے، کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر انسان پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو یا مولوی ہو یا پیر ہو، اس کے اندر ایک مفتی آرام سے بیٹھا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، علماء فرماتے ہیں اس کا مفتی جو ہے وہ دل ہے، وہ ان پڑھ ہو یا وہ عالم ہو یا پیر ہو، وہ فیصلہ اپنے دل سے کرتا ہے۔ سبحان اللہ، دل اگر اس کا مطمئن ہوتا ہے تو تب وہ فیصلہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت میں مصروف تھے، تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہر رات عبادت کرتے ہیں، آپ ہر رات کو عبادت کرتے ہیں، کہ یا رسول اللہ اس رات کو بھی آپ زیادہ عبادت کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سبحان اللہ، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اے صدیق کی بیٹی، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی شان عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ اس رات کے اندر میری امت کے جو ہے نا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، میری امت کے لوگوں کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور ان کی عمر بھی اسی رات کو لکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ان کا جینا مرنا اسی رات میں لکھا جاتا ہے، ان کا جو رزق ہے وہ بھی اسی رات میں لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا اس لیے اے عائشہ میں عبادت کر رہا ہوں کہ رب تعالیٰ بھی اس رات کو مجھ پر راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، میرے اور آپ کے آقا گناہوں سے پاک، ان کے صحابہ جو تھے نا صحابہ، ان سے بھی شیطان ڈرتا تھا، وہ تو آخر زمان نبی تھے کہ جن کے بارے میں فرماتے کہ 1,24,000 کما پیش نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تھی، مولا کہ ہم سے نبوت کے تاج لے لے، اس لیے کہ ہمیں حضور کا امتی بنا دے۔ سبحان اللہ، آج ہم اپنی شکلیں آج ہم اپنی صورتیں بچائے ہوئے ہیں تو یہ حضور کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، آج ہم نعرے لگاتے ہیں یا ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں یا ذکر خدا کرتے ہیں تو یہ حضور کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس رات کو اپنے رشتہ داروں یعنی اپنے قریبی جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کہ اگر کوئی شخص ان کے لیے بخشش کی دعا کرنے کے لیے جاتا ہے، قبر وسطان میں قدم بعد میں رکھتا ہے، اللہ پاک ان کو جو ہے آسانیاں فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اندر حضور کی باری آتی ہے تو وہ رات یہی شعبان کی رات تھی، 15 شعبان کی رات۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام آپ کے گھر میں آئے، تھوڑی دیر بیٹھے پھر چلے گئے، تو آپ چلے گئے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے دروازے سے باہر نکلی تو دیکھا کہ آپ قبرستان سے آ رہے تھے۔ سبحان اللہ، آپ نے مجھے دیکھ لیا، فرمایا کہ اے ام المومنین، اے عائشہ، کیا تیرا یہ خیال ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ عدل نہیں کریں گے؟ کہ یا تیرا یہی خیال ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، میرا یہ نہیں خیال، میرا خیال یہ تھا کہ آج باری آپ کی ہمارے گھر میں تھی تو میں یہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ حضور کہاں چلے گئے، سبحان اللہ، کہیں اور کے گھر تو نہیں چلے گئے، اس وجہ سے میں دیکھنے آئی تھی۔ تو فرمایا اے عائشہ، تمہیں پتہ نہیں آج 15 شعبان کی رات ہے
کہ اس رات کے وقت میں قبرستان میں جاتا ہے تو قبر والوں کا عذاب جو ہے وہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ تو سامعین محترم، کیونکہ ہر کسی کے مخلص، ہر کسی کے اپنے قریبی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس رات کو جا کر اپنے قبر والوں سے، ان سے جا کر سورہ فاتحہ، اخلاص، جتنا بھی ہو سکے سورہ یاسین بھی پڑھ لو، سورہ ملک بھی پڑھ لو، کہ اگر انسان جا کر ادھر اولا کے دروشی پڑھ کر یا سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کے لیے دعا کرے تو 40 دن جو ہے نا ان کو قبر کے عذاب سے ہٹا دیا جاتا ہے، جو ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو جو شخص وہاں جا کر سورہ ملک پڑھے یا جہاں کر سورہ یاسین پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ مجھے رحم آ جاتا ہے کہ میں ان کو بخش دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سامعین محترم، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ 15 شعبان کی رات کو آپ بہراتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اور بھی صحابہ ساتھ تھے،